شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ یہ پہلی وحی تھی جو جبرائیل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کر آئے تھے۔ اس وحی کے ساتھ ہی اسلام کا ظہور ہو گیا۔ اسلام جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے آخری عالمگیر دین بنا کر اتارا، یہ سب انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے تھا۔ لفظ اسلام کے دو معنی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی منہا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو چاہے کسی بھی سیاق و سباق میں استعمال کیا جائے، سلامتی اور اطاعت اس کے لازمی مفہوم کے طور پر موجود رہیں گے۔ اس مانوی خصوصیت کی وجہ سے اسلام قانون ہدایت بھی ہے اور قانون وجود بھی۔ اسی لیے مسلمانوں میں اس عقیدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ انسان ہی نہیں، ساری کائنات امر خداوندی کی مکمل اطاعت سے موجود ہے اور اسی میں مشغول ہے۔ اس پہلو سے کل مخلوق مسلمان ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن مجید آخری وحی ہے جو اللہ نے انسانیت کی طرف بھیجی ہے، اور اس کی مکمل حفاظت کا ذمہ بھی اسی نے لیا ہے۔ تاہم یہ عقیدہ کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ قرآن یا خود اسلام کو پچھلی کتابوں اور نبوتوں سے الگ کر کے دیکھے۔ اس میں کوئی ایسا ایمانی اصول نہیں بتایا گیا جو پچھلی کتابوں اور پہلے کے انبیاء کی دعوت میں نہ پایا جاتا ہو۔ قرآن کی طرح اللہ کی بھیجی ہوئی ہر کتاب اور اس کی طرف سے نازل کی گئی ہر وحی انسان کو یہی تعلیم دیتی رہی کہ ابدی نجات ایک اللہ کی بندگی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، وہی خدا جسے عربی میں اللہ کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے انسان کی طرف مختلف حق نہیں بھیجے، بلکہ تمام پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے سے ایک ہی حق کو طرح طرح کی اسالیب اور زمانوں میں نازل کیا۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اس قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا کہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کھول کر بات سمجھائے۔ دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، عقیدہ اور نظام عمل۔ قرآن انہیں ایمان اور عمل صالح کہتا ہے۔ اسلام کا بنیادی کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ بیک وقت عقیدہ بھی ہے اور نظام عمل بھی۔ عقیدہ مطلق و حقیقی اور اضافی و متغیر میں امتیاز کرتا ہے، جبکہ نظام عمل زمان و مکان کے اسیر انسان کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس پر چل کر وہ مطلق، ابدی اور لامحدود خدا سے تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ اسلام یہ راہ دکھاتا ہی نہیں بلکہ اس پر چلنے کا سارا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ اسلام انسان کی ناقص عرضی فطرت سے آغاز نہیں کرتا بلکہ اس کے الہیاتی جوہر کو اپنا مخاطب بناتا ہے۔ یہ وہی جوہر ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ یا نمائندہ قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسانی فطرت بظاہر کمزور اور محدود ہے، مگر انسان پھر بھی صفات خداوندی کا مظہر ہے۔ پھر میں نے اسے بنایا
اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ مسیحی عقیدے کے مطابق آسمان کی سلطنت آدمی کے اندر ہی ہے۔ اسلام اس بشارت سے متفق ہے۔ انسان چونکہ غفلت و نسیان کا پیکر ہے، لہٰذا اپنی حقیقی فطرت کے ادراک کو اور اللہ کی معرفت کو ذہن انسانی کا حقیقی ہدف ہونا چاہیے۔ وہی انسان کو جگانے کے لیے آتی ہے۔ نبی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان ہونے کا مطلب دراصل کیا ہے۔ کائنات میں انسان کی مرکزی حیثیت اس کی زیرکی اور ہوشیاری کے باعث نہیں، بلکہ اس امکان کی بدولت ہے کہ وہ اپنی حقیقی فطرت کو پھر سے دریافت کر کے اس کے سماوی جوہر کو بروئے کار لا سکے۔ انبیاء کی حتمی تعداد کو تو پتہ نہیں، تاہم قرآن بہت سے رسولوں اور نبیوں کا ذکر کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ اے نبی، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ ہر نبی نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی۔ ان سب حضرات نے نجات کا ایک ہی راستہ دکھایا جو دنیا کو روحانی پاکیزگی اور معاشرتی توازن کے مقصود تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے۔ اولین وحی انہی پر نازل ہوئی۔ زمین پر اترنے سے پہلے آدم علیہ السلام کا علم کامل، وہبی اور فطری تھا۔ اس سماوی حالت میں کچھ وقت گزر گیا اور خدا کی تقدیر غالب آئی۔ آدم علیہ السلام سے ایک وقتی چوک ہو گئی جس کی وجہ سے یہ علم ان سے جدا ہو گیا۔ انہیں علم اور وجود کے مرتبہ کمال یعنی جنت سے نکلنا پڑا۔ توبہ کے بعد حضرت آدم کو حق کا علم پھر سے نصیب ہو گیا، لیکن اس مرتبہ یہ علم پہلے کی طرح خلقی اور فطری نہیں تھا، بلکہ وحی کی صورت میں تھا جو ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کی طرف بھیجی گئی۔ گویا جس علم پر انہیں خلق کیا گیا تھا وہ اب انہیں بتدریج تعلیم ہونا تھا۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو پابند کرتا ہے کہ تمام انبیاء اور رسل پر ایمان رکھیں اور انہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک مانیں۔ اسی حکم کا نتیجہ ہے کہ مسلمان تمام انبیاء علیہم السلام سے عقیدت رکھتے ہیں۔ کسی ایک پیغمبر کی توہین یا انکار آدمی کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کا دین اس مکمل عمارت کی طرح ہے جس کی تکمیل تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، لیکن تعمیر میں تمام انبیاء شریک ہیں۔ سارے انبیاء علیہم السلام جو دعوت لے کر آئے تھے وہ اپنی حقیقی شکل میں اسلام کا حصہ بن چکی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اسلام سے باہر وحی کی روایت کے تمام مذاہب میں پیغمبرانہ دعوت کا اصلی جوہر یعنی توحید یا تو موجود ہی نہیں رہا یا پھر مسخ ہو چکا ہے۔ توحید سے یہی روگردانی پہلے مذاہب میں بگاڑ کا سبب بنی تھی اور آج کے مذاہب بھی اسی سبب سے فنا یا فساد کا شکار ہیں۔ دیگر مذاہب کی طرح اسلام میں بھی کچھ متعین ادوار کا تصور پایا جاتا ہے جن میں تقدیر اور تاریخ یکجان ہو کر مصروف عمل ہے۔ ان میں پہلا دور وہ ہے جو جنت میں گزرا، جہاں انسان زمین پر اللہ کے نمائندے اور مرکز کائنات کی حیثیت سے مقیم ہے۔ جنت سے اتارے جانے کے بعد ادوار کا تسلسل ہے جو ہدایت کی گمشدگی اور بازیابی کے مسلسل عمل کی روداد ہے۔ جنت سے نکلنے کا سبب بننے والی غفلت زمینی ماحول میں بہت زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ اس کا غلبہ رہ رہ کر توحید کو فراموش یا نیم فراموش کروا دیتا تھا، جس کے ازالے کے لیے اللہ
پے در پے نبی بھیجتا رہا۔ احیاء توحید کا ہر عمل ایک نئے مذہب سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہی مذہب اپنے ماننے والوں کی غفلت اور سرکشی کی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جدلیاتی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ قرآن کا نزول ہوا۔ یہ کتاب اس سلسلہ ادوار کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی نئی چیز نہیں اترے گی، بس قیامت ہی آئے گی۔ اس دن یہ پورا دوری سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور اس کی تمام پرتیں کھل جائیں گی۔ ایک لحاظ سے یہ ہر فرد کی روداد ہے۔ وہ پاک اور معصوم پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کا خالق اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس کے عمل کو جانچا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر فرد اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا مقام ہے جس کا احترام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تینوں ادیان کی تاریخ میں مرکزی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاجر اور اسماعیل کو ریگستان میں چھوڑ آئیں۔ وہ بیابان جسے ان ماں بیٹے کا وطن بنایا گیا تھا آج کا مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی بت پرستی سے بغاوت کی اور حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کیا، حتیٰ کہ خدا کے اس حکم کو بھی لبیک کہا جس میں انہیں بیٹے کی قربانی دینے کو کہا گیا تھا۔ یہ بیٹے وہی اسماعیل علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر پہلی عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ وہ یہی کعبہ ہے جو عالم اسلام کا روحانی مرکز اور تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توحید کی ابراہیمی دعوت بھی ماند پڑنے لگی۔ کئی نبی آتے رہے اور اس پیغام کے احیاء کا سامان بھی کرتے رہے، مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دین ابراہیمی رفتہ رفتہ اوجھل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی ابراہیمی روایت کی اصل یعنی توحید سے محروم ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب یعنی بنو اسماعیل یہ تو جانتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن انہیں اس کا بالکل شعور نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح اولاد ابراہیم میں سے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اسلام کے کئی ارکان مثلاً حج اور اس کی اکثر رسومات ایک پہلو سے ان اہم واقعات کا اعادہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن یعنی اللہ کی کتاب اور اپنے ارشادات و افعال یعنی سنت سے ابراہیمی روایت کو نقطۂ تکمیل تک پہنچا دیا اور وحی کے دروازے کو عالمگیر طور پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام توحید کو ایسا آفاقی پھیلاؤ دیا کہ یہ قیامت تک ہر انسان پر خدائی حجت بن گیا۔ یہودیت میں عقیدہ توحید کو بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں اسلام انسانوں میں کوئی تفریق روا نہیں رکھتا اور ہر گروہ بلکہ ہر فرد کو اپنے اندر قبول کرتا ہے۔
مسیحیت کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ قرآن بہت غضبناکی کے ساتھ کہتا ہے کہ عیسائیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام توحید کو عقیدہ تثلیث کی دھند میں ڈھانپ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے خدائے واحد کی مطلق وحدت چھپ کر رہ گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہودیت کی نسلی اختصاصیت کے مقابلے میں عیسائیت کی عالمگیری نے لوگوں کو بڑی تعداد میں اپنی طرف مائل کیا، لیکن خدا کی تجسیم اور مسیح علیہ السلام کی نجات دہندگی کے غیر متوازن تصور اور حضرت عیسیٰ کی نیم الوہیت اور نیم بشریت کے عقیدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی وحدانیت بذات خود اوجھل اور مجروح ہو کر رہ گئی۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اسلام یہودیت اور مسیحیت میں پیدا ہونے والے فساد اور ان سے پھیلنے والے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کا ظہور اس لیے ہوا ہے کہ توحید کو خالص کر کے اس کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے لا شریک ہونے کا شعور ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ تاہم اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے ادیان کو برحق نہیں مانتا۔ یہ واحد آفاقی دین ہے جو تمام مبنی بر وحی مذاہب کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ تمام پیغمبروں کو ایسے ماننا چاہیے جیسے وہ وحی کے ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، یعنی ہر نبی نے مختلف صورتوں میں ایک ہی بے مثل اور ابدی حق کی تبلیغ کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہر نبی کا پیغام ایک ہے، ان میں ظاہری اختلاف صرف اس لیے ہے کہ حق کا بیان اور ظہور مختلف زبانوں، لوگوں اور مقامات کے اختلاف کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اللہ کا نازل کردہ ہر دین اساسی طور پر ایک ہی پیغام لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اس بات کو بار بار واضح کرتا ہے کہ یہ کتاب اپنے سے پہلے نازل ہونے والے پیغام حق کی تصدیق ہے، وہ پیغام حق جسے انسان نے بھلا دیا تھا۔ یہ کتاب اسی کی یاد دہانی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عقیدہ توحید صرف ایک تصور نہیں بلکہ مدار حیات ہے۔ یہ عقیدہ اس کی زندگی کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے اور بالکل عام استعمال کے فقروں میں بھی اپنا اظہار کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر السلام علیکم یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، اور ماشاء اللہ جیسا اللہ نے چاہا، اور ایسے ہی بے شمار جملے جو مسلمان تقریباً ہر موقع پر ادا کرتے ہیں۔ خدا کی ہمہ گیری اور ہمہ وقت حضوری کا احساس اور اس کی ذات پر مکمل انحصار ایک مسلمان کی زندگی کے معمولی سے معمولی کام کو بھی اعلیٰ درجے کی معنویت سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ ہر مسلمان فلاح و نجات کے ایک محکم تصور سے فطرتاً اور طبعاً مانوس ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس شعور سے کسی حال میں خالی نہیں رہتا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رہنمائی اور محبت نے اسے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق کل علم کا حقیقی جوہر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اس کتاب میں انسان کی فانی حیثیت اور وجودی مرتبے کو واضح کیا گیا اور اس کے ساتھ اخلاقی اور قانونی ضابطوں کا پورا نظام بھی بنا کر دیا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، قرآن میں ایک ہمہ گیر اور ہر پہلو سے مربوط ما بعد الطبیعیات موجود ہے۔ صفات خداوندی، کائنات کی پوری ساخت، اسے چلانے والے تکوینی نظام، وجود کے مختلف مراتب، آخرت یعنی انسان کی دنیاوی زندگی کا اختتام اور اگلی دنیا کی تفصیلات، غرض الہیات، کونیات، علم وجود اور آخرت کے علم کے
اچھی طرح جڑے ہوئے مجموعے سے قرآنی بیانیہ تشکیل پاتا ہے۔ اس کتاب ہدایت میں حیات انسانی، تاریخ اور ہستی کی ماہیت کو بھی عقیدہ بننے کی حد تک واضح کر دیا گیا ہے۔ انسان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے، اسے کدھر جانا ہے اور شریعت اور معرفت کی بنیاد کیا ہے۔ مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن دین آخر یعنی اسلام کی وہ دستاویز ہے جو اللہ کے واحد اور محفوظ کلام کی حیثیت سے قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کا ہر حرف تحریف سے پاک رہے گا۔ اسی طرح یہ بھی ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ قرآن نے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے کیونکہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والے انبیاء و رسل کا سلسلہ مکمل کر دیا ہے۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشری اور روحانی کمال کا مثالی نمونہ فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس مثالی نمونے کی پیروی کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور روزمرہ زندگی کے معمولات بھی مسلمانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، خواہ وہ مذہبی ہوں یا خانگی، معاشی ہوں یا سماجی، اخلاقی ہوں یا سیاسی۔ مسلمان چاہے دنیا میں کہیں کا ہو، وہ بعض گہری خصوصیات میں دوسرے تمام مسلمانوں سے مشابہ ہوتا ہے۔ عالمگیر سطح پر یہ مشترک اوصاف دراصل قرآن کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نتیجہ ہیں۔ مثال کے طور پر چینی، سوڈانی اور امریکی مسلمانوں میں چند بنیادی اقدار مشترک ہیں کیونکہ وہ سب ایک ہی اسوہ حسنہ کی تقلید میں سرگرم ہیں۔ اس کاوش نے ان کے طرز عمل اور رویے میں ایک ایسی وحدت پیدا کر دی ہے جو کسی اور ذریعے سے ممکن نہ تھی۔ گزشتہ 14 صدیوں میں روئے زمین پر اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا مذہب سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح کوئی فرد بھی ایسا نہیں آیا جس کا تقابل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جائے، جنہوں نے انسانی تاریخ پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں کہ ان کا تجزیہ بھی محال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھی اپنی تاریخی اہمیت کا پورا ادراک تھا، اور اس بات کا بھی کہ اسلام روز قیامت تک دنیا میں دین واحد کی حیثیت سے فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ وہ یہ باتیں اس وقت جانتے تھے جب فارس اور روم کی سلطنتوں میں کسی نے مکے اور مدینے کے 2 چھوٹے قصبوں کا نام تک نہ سنا تھا جہاں اسلام اپنے تشکیلی دور سے گزر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے جہاں ایک طرف پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم کیا، وہاں دوسری طرف انسانوں کے لیے نجات کی ایک نئی راہ کھول دی۔ آپ نے دین توحید کو از سر نو بحال کیا۔ قرآن اور سیرت رسول پر مبنی یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے وسیلے سے سرمایہ ہدایت بن کر انسانیت تک پہنچا۔ اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ دین کی کوئی بھی شکل روحانی طور پر ہمیشہ تر و تازہ نہیں رہ سکتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے آخر الزمان یعنی قیامت سے بالکل پہلے کے وقت میں فتنہ دجال، نزول مسیح علیہ السلام اور پھر مختلف علامات قیامت کی پیش گوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب اہل ایمان کی ایک کثیر تعداد پر دین فراموشی غلبہ پالے گی اور انسانیت بحیثیت مجموعی کفر میں جا پڑے گی، لیکن ظلمت اور فساد کی قوتوں پر حتمی اور روشن فتح حق کو حاصل ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے بارے میں کچھ جانا جائے جس میں آپ نے زندگی بسر کی۔ آپ مکے کے چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے جو آج کے سعودی عرب میں واقع ہے۔ مکہ جزیرہ نمائے عرب کا تجارتی، سفارتی، لسانی اور مذہبی مرکز تھا، تاہم یہ ایک دور افتادہ علاقہ تھا۔ فارس اور بازنطین کی طاقتور سلطنتیں اس کی پڑوسی تھیں، مگر وہاں کسی کو ذرا دلچسپی نہ تھی کہ ریگستان عرب کے طول و عرض میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بالکل غیر اہم خطہ تھا، اور اس وقت تو کوئی گمان بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ بیابان تاریخ کے عظیم ترین مذاہب اور تہذیبوں میں سے ایک کا گہوارہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکے میں کعبے کی تعمیر کی، جسے خدائے واحد اور رب العالمین کی مرکزی عبادت گاہ بننا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توحید کو یا تو نظر انداز کر دیا گیا یا بھلا دیا گیا۔ عرب قبائل کے ہاں ایک خدا پر ایمان کی جگہ بت پرستی نے لے لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ وہ زمانہ تھا کہ کعبے میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، ہر طرف بد اتواری کا چلن تھا، اور اسی ماحول میں مشرکانہ عقائد پھل پھول رہے تھے۔ البتہ عرب خانہ بدوش جنگجوؤں کی ثقافت ایک حوالے سے غیر معمولی تھی۔ تاریخ میں بہت کم ایسی قوتیں ہوں گی جنہیں زبان کے حسن اور کھرے پن کو محفوظ رکھنے میں ایسا والہانہ انہماک ہو۔ ان عربوں کے لیے لفظ جادو کا سا اثر رکھتے تھے، اور زبان ان کی سب سے قیمتی پونجی تھی۔ عربی ایک ایسی سامی زبان تھی جس کی غیر معمولی پرداخت اور نگہداشت کی جا رہی تھی۔ یہ اس قدیم مادری زبان سے گہری مشابہت رکھتی تھی جس سے ان علاقوں کی دوسری زبانیں نکلی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آرامی تھی۔ اپنے آپ کو صحرا تک محدود رکھ کر اور دوسری معاشرتوں اور زبانوں کی آمیزش سے بچ کر ہی عرب بدو اتنے طویل عرصے تک قدیم عربی کی پرشکوہ عظمت کو محفوظ رکھ سکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ پشتیں پہلے آپ کے اجداد میں ایک شخص قصی نے قریش یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کو مکے کے گرد و نواح میں یکجا کیا۔ یہ کامیابی بہت اہم ثابت ہوئی۔ اس کے نتیجے میں قریش کے خانوادے مکے کے ممتاز خاندان بن کر ابھرے۔ وہ مالدار تاجر بن گئے جن کے تجارتی راستے شہر سے مختلف سمتوں کی طرف نکلتے تھے۔ اس کے علاوہ قریش کی عربی تمام عربوں کے درمیان رابطے کی زبان قرار پائی۔ اس زبان کے ذریعے سے مقامی بولیوں کے اختلافات دور ہو گئے، اور اب عرب ایک دوسرے کو قصیدوں اور ہجویہ نظموں میں مخاطب کر سکتے تھے۔ ان کے درمیان تحریری معاہدے اور سمجھوتے بھی ہونے لگے تھے۔ عرب کی اس دور افتادہ دنیا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب مغربی یورپ میں عیسائیت نے ابھی پوری طرح قدم نہیں جمائے تھے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ علامتی معنویت رکھنے والی بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی ساتھ گویا ایک لازمانی آن کا ظہور تھی، جس نے کائنات کے زمانی مکانی در و بست کو ذرا دیر کے لیے معطل کر دیا تھا۔ وہ ایک لمحہ سا تھا جس میں پرندے دوران پرواز میں ساکن ہو گئے، مچھلیاں تیرتے تیرتے تھم گئیں اور گھوڑے دوڑتے دوڑتے رک گئے۔ یہ روایتیں دراصل ایک نادر خدائی قانون کو مختلف انداز سے بیان کرتی ہیں کہ خدا کے پیغمبر اور رسول کی پیدائش کوئی معمول کا زمانی واقعہ نہیں، بلکہ اس کی بدولت وجود کی کائناتی حرکت میں سکتہ پڑ گیا تھا اور وقت کے بہاؤ پر روک لگا دی گئی تھی۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، البتہ دادا عبد المطلب موجود تھے جن کے پاس قریش کی سرداری تھی۔ انہوں نے پوتے کی پرورش اور کفالت کا ذمہ لیا۔ عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو ذمہ داری آپ کے ایک چچا ابو طالب نے سنبھال لی۔ آپ ابھی 6 برس کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا بھی رحلت فرما گئیں۔ آپ مکے میں رہتے تھے۔ نوجوانی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی کبھار شام کا تجارتی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سچائی، سخاوت، امانت داری اور اخلاص کی شہرت مکے بھر میں پھیل چکی تھی۔ آپ کی انصاف پسندی پر قریش کو ایسا اعتماد تھا کہ وہ اپنے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کرواتے تھے۔ آپ کی طبیعت خاموشی اور تنہائی کو پسند کرتی تھی، مگر عملاً بہت متحرک اور فعال تھے۔ آپ کی گفتگو اور اس میں استعمال ہونے والی زبان انتہائی غیر معمولی ہوا کرتی تھی۔ قریش کی خالص عربی بولتے تھے اور آپ کا کلام بھی فصاحت و بلاغت اور اختصار و جامعیت کے لیے مشہور تھا۔ 25 برس کی عمر میں آپ نے مکے ہی کی ایک نہایت معزز بیوہ خاتون خدیجہ بنت خولد سے نکاح کیا۔ اس وقت وہ 40 سال کی تھی۔ آپ کی بیشتر اولاد انہی کے بطن سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ تقریباً 25 برس کا ساتھ رہا اور اس طویل عرصے میں آپ نے عرب رواج کے باوجود کوئی اور شادی نہ کی۔ 40 برس کی عمر تک آپ تجارت کرتے رہے اور آپ کی دیانت و امانت اور سمجھ بوجھ کی شہرت مکے کے باہر بھی پھیلنے لگی۔ آپ شروع ہی سے بہت زیادہ مذہبی تھے اور عربوں کی مشرکانہ زندگی کو اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی طرح سخت ناپسند فرماتے تھے۔ آپ وقتاً فوقتاً مکے کے نواح میں واقع جبل نور پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک غار تھا، غار ہرا۔ آپ اس میں کئی دن خلوت اختیار فرمایا کرتے تھے۔ یہیں ایک روز جبریل امین آپ کے لیے قرآن کی چند آیات لائے۔ یہ پہلی وحی تھی۔ اب اللہ کی رسول کی حیثیت سے آپ کی جد و جہد کا آغاز ہو گیا تھا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر رازداری کے ساتھ ایک محدود حلقے میں تبلیغ کی۔ بعد میں اللہ کی طرف سے اعلانیہ دعوت کا حکم آیا تو مکے کے سردار اور تاجر آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہیں اپنی تجارتی، ثقافتی اور سماجی حیثیت خطرے میں پڑتی دکھائی دی۔ یہ مخالفانہ فضا ابھی زور پکڑ رہی تھی کہ قرآن کے بیان کے مطابق ایک معجزہ پیش آیا۔ اسے اسرا والمعراج کہتے ہیں، یعنی رات کا سفر اور 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے عرش الہی تک جانا۔ معراج کے پہلے مرحلے میں حضرت جبرائیل معجزاتی طور پر آپ کو مسجد اقصی یروشلم لے گئے۔ وہاں سے تمام آسمانوں سے ہوتے ہوئے آپ ذات الہی کے حضور میں پہنچ گئے۔ مسلمان صوفیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو اللہ کی طرف انسان کے لوٹنے کے باطنی سفر کا مثالی نمونہ قرار دیتے ہیں۔ مکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اتنی شدید ہو چکی تھی کہ آپ اور آپ کے صحابہ 622 عیسوی میں شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مکے سے مدینے کا یہ سفر ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت کا سال اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال مانا جاتا ہے۔ مدینے کی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یہاں لوگ بڑی تعداد میں آپ پر ایمان لائے۔ جب اہل مدینہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی تو اللہ نے مکے کے سرداروں کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ امت کے فوجی قائد بھی بن گئے۔ قرآن میں مشرکین مکہ سے لڑنے کا حکم ان الفاظ میں آیا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو
کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں جہاد کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس کے قانونی و اخلاقی حدود بھی بتا دیے گئے ہیں۔ جہاد کا لغوی مطلب تو کوشش ہے، لیکن اصطلاح میں یہ مقدس جنگ ہے، یعنی وہ جنگ جو اللہ کے حکم پر اور اللہ کے راستے میں کی جائے۔ اسلام میں جہاد کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں: جہاد اصغر چھوٹا جہاد اور جہاد اکبر بڑا جہاد۔ پہلا جہاد میدان جنگ میں ہوتا ہے، جبکہ دوسرا خود اپنے نفس میں۔ اندر کی جنگ کو جہاد اکبر کہہ کر باہر کی جنگ سے بڑا قرار دیا گیا ہے۔ جہاد اکبر وہ داخلی جدوجہد ہے جو ایک مسلمان نفس کے شر اور فساد سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا مقصد باطنی سلامتی کا حصول ہے، جبکہ جہاد اصغر دنیا میں حق اور خیر کو غالب رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مدینے میں اسلام کے قانون یعنی قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مبنی شریعت کا ایک ٹھوس شکل میں نفاذ کیا گیا۔ یہ اسلامی ریاست کا آغاز تھا جو مستقبل قریب میں دنیا کے وسیع علاقوں پر پھیلی ایک دولت مشترکہ بننے والی تھی۔ اس سمت میں پہلی پیش رفت 630 عیسوی میں ہوئی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر فاتح بن کر مکے میں داخل ہوا۔ مکے والوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت اذیتیں دی تھیں، مگر آپ نے بدلہ لینے کی بجائے انہیں معاف کر دیا۔ اپنے دشمنوں کو معافی دیتے ہوئے آپ نے قرآن میں مذکور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قول دہرایا جو انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جلد ہی سارے عرب کو توحید کا قلعہ بننا تھا۔ عام معافی کا اعلان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے جو بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ آپ خدا کے گھر کو بتوں سے پاک کرتے جاتے اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے جاتے: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ فتح مکہ کا معجزہ دیکھ کر جزیرہ نمائے عرب کے سب قبیلوں کے وفد مسلمان ہونے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ اسلام نے عربوں کے دل جیت لیے اور انہیں قبائلی اکائیوں سے بلند کر کے توحید کی بنیاد پر متحد کر دیا۔ مکے کی فتح کے 2 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا مرقد مبارک مدینہ میں ہے، جہاں مسلمان زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ علامتی طور پر اسلام نہایت سادہ دین ہے، لیکن اس کے اثرات انتہائی گہرے اور بہت قوی ہیں۔ اس کی بنیاد خدا کی توحید کے عقیدے پر ہے۔ خدا، جسے عربی میں اللہ کہتے ہیں، اللہ ہی وہ ہستی ہے جو اس عالم کثرت کے پیچھے کار فرما ہے، اور وہی اس کا پروردگار، مالک اور پالنہار ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی نشانی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو حقیقت مطلق سمجھنا یا اصلی قوت اور حقیقی ماننا اسلام کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا جیسے اللہ کی یکتا، مطلق اور لامحدود ذات کے سوا کوئی اور بھی الوہیت، وحدت مطلق اور لامحدودیت کے اوصاف کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس یہ شعور، یہ عقیدہ کہ صرف اللہ حق ہے، مطلق ہے، قدیم ہے، لامحدود ہے، فاعل حقیقی ہے، یہ ہمیں ان واہموں اور بہکاووں سے بچا لیتا ہے جو کثرت کے مادے سے بنی دنیا میں مسلسل سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ مرکزی عقیدہ قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے: لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ اسلام کا یہ بنیادی ما بعد الطبیعیاتی، روحانی اور عارفانہ کلمہ اور پہلا عمل شہادت یعنی گواہی کہلاتا ہے۔ اس کی تکرار ایک مسلمان کے لیے ایمانی عمل اور عبادت ہے۔ یہ محض عقیدہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی دعا بھی ہے، جس کے ذریعے سے مسلمان نہ صرف یہ کہ ابدی حق کا اقرار کرتا ہے بلکہ خود کو باطنی طور پر اس سے وابستہ بھی کر لیتا ہے۔ شہادت دراصل دنیا کی بے ثبات چیزوں کے درمیان ابدیت کا راستہ ہے۔
جو خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ زبان سے بار بار ادا کرتے ہوئے اور دل میں اچھی طرح محفوظ کر کے ایک مسلمان اسی میں جینا چاہتا ہے اور اسی پر مرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ انسان چونکہ ایک اضافی وجود ہے، لہذا نہ اس کا عمل خطا سے محفوظ ہے اور نہ ہی اس کی بناوٹ نقص سے پاک ہے۔ شہادت حق کے ساتھ تعلق کا حتمی وسیلہ بن کر بندے کو خطاؤں سے تحفظ فراہم کرتی ہے اور اس کی وجودی اضافیت میں ایک رنگ اطلاق پیدا کر دیتی ہے۔ دعا اور عبادت کی حیثیت سے یہ گواہی ابدی زندگی کا وسیلہ ہے۔ شہادت کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے دنیا کے لیے دین توحید کا احیاء کیا۔ اس کلمے کا دوسرا جز اس حقیقت کا اقرار ہے کہ تخلیق کا اصل مادہ حق ہے۔ مخلوق میں پائی جانے والی ہر خوبی محض اپنی صورت کی بنیاد پر خوبی نہیں کہلائے گی، بلکہ اس کا فیصلہ یہ دیکھ کر ہوگا کہ اس کی نسبت حق کے ساتھ ہے یا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام نبی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ کے کلمے کا لازمی حصہ ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ہر معلوم اور نامعلوم پیغمبر پہ ایمان رکھنے کا ایسا اٹل عہد ہے جس کی جزوی خلاف ورزی بھی پورے عہد کو توڑنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی اعمال ہیں جو رکن یعنی ستون کہلاتے ہیں۔ بندگی کی پوری عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ یہ اعمال اسلام کی زینت کا سامان ہیں اور اہل ایمان کے تزکیے کے لیے وسائل بھی۔ یہ اللہ سے تعلق مضبوط کر کے بندے کو اس کے قریب کر دیتے ہیں۔ پہلا رکن تو یہی شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں جو آخری کتاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ ایمان کا یہ بیان کوئی خیالی اور تصوراتی اظہار نہیں ہے۔ جب تک توحید پر یقین آدمی کے تمام افعال اور اس کے شعور کے ہر گوشے پر پوری طرح غالب نہ آ جائے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اس عقیدہ توحید کو عمل میں لانے کے لیے اللہ نے کچھ عملی طریقے تعلیم فرمائے ہیں۔ یہ اسلام کے باقی 4 ستون ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ صلاۃ یعنی نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر، دوپہر میں ظہر، سپہر میں عصر، شام کو غروب آفتاب کے فوراً بعد مغرب اور رات میں عشاء۔ ان 5 اوقات میں ہر مسجد سے اذان دی جاتی ہے جو ایک بلند آواز بلاوا ہے نماز کی طرف۔ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے تاکہ جسم کو پاکیزگی کے روحانی معیار پر پہنچا کر اپنے معبود کے حضور میں پیش ہونے کی تیاری ہو جائے۔ اپنی روحانی تاثیر سے وضو کا عمل جسم کو ایسا بنا دیتا ہے جیسے اس میں نور سرایت کر گیا ہے۔ تمام مسلمان وہ چاہے کسی بھی قومیت کے ہوں نماز صرف عربی میں ادا کرتے ہیں۔ قرآنی آیات کی تلاوت اسی زبان میں کی جاتی ہے جس میں وہ نازل ہوئی تھیں۔ ان کے اور کلام خداوندی کے بیچ ترجمے کی کوئی اوٹ نہیں ہوتی۔ زندگی ایک خواب کی طرح ہے جس میں انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ نماز دن میں چند بار اس خواب کو توڑ کر بندے کو دنیا کے نت نئے خیالات اور رنگا رنگ احوال سے جدا کر کے اللہ کے ساتھ اس کا فطری رابطہ بحال کرتی ہے۔ نماز اپنے ظاہر و باطن میں اللہ کی یاد ہے جو اس کے حضور تک لے جاتی ہے۔ مختلف جسمانی حرکات ہوں، الفاظ و کلمات ہوں یا باطنی احوال، مسلمان دونوں حالتوں میں خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کی مرضی کے سامنے اپنی خواہش اور ارادے سے دستبرداری کی مشق کرتا ہے۔ نماز کا آغاز کعبے کی طرف منہ کر کے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اللہ اکبر کے کلمے سے کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر بندہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تمام امیدیں اور تمنائیں صرف اور صرف خدا سے وابستہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو سب سے بڑا ہے اور سب پر غالب ہے۔
پھر کھڑے ہی کھڑے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورہ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی 7 آیتوں میں پورا قرآن سمایا ہوا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد نماز اعمال اور مناجات کا ایک سلسلہ ہے۔ مثلا رکوع، جس میں نمازی گھٹنوں پر ہاتھ جما کر جھکتا ہے، اور سجدہ، جس میں وہ اپنی پیشانی فرش پر رکھ دیتا ہے، اور آخر میں دوزانو بیٹھ کر سلامتی اور رحمت کے مخصوص کلمات پڑھتے ہوئے دائیں بائیں چہرہ گھما کر سلام پھیرتا ہے۔ اس پر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز کا پورا طریقہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے جنت کی نہر میں روزانہ 5 بار نہانا۔ اس تمثیل سے نماز کی قوت تزکیہ کے علاوہ اس وصف کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ انسان کو روحانی طور پر سنوارنے کا سامان بھی ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن صوم یعنی روزہ ہے۔ ہر سال رمضان کے مقدس مہینے میں مسلمانوں کو صبح منہ اندھیرے سے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کم از کم کچھ وقت کے لیے مادی دنیا اور زندگی کی جسمانی اور نفسانی سطح سے بلند ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں زیادہ گہرائی اور اخلاص پیدا کر سکے۔ یہ اپنے آپ سے اوپر اٹھنے کا وقفہ ہے، جس میں ہر صاحب ایمان نقص، گراوٹ اور خرابی کی تمام بنیادوں سے ماورا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اس کی ہستی کا اصل جوہر یعنی روح کمالات خداوندی میں غواصی کے لیے آزاد ہو جائے۔ روزہ شہوت زدہ نفس کو موت سے آشنا کرنے اور پاکیزہ اور خالص زندگی حاصل کرنے کی ایک ایسی کوشش ہے جو روح کی طاقت ہی سے ممکن ہے۔ یہ گویا روحانی تجدید کا عمل ہے۔ زکوٰۃ چوتھا رکن ہے۔ مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی دولت اور مال ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ اس کا ایک مقررہ حصہ غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دے۔ اس فریضے کی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو دولت عارضی طور پر عطا کی جاتی ہے۔ اصل میں تمام چیزیں خدا کی ملکیت ہیں جو بندوں کو کچھ وقت کے لیے امانت کے طور پر دی جاتی ہیں۔ قرآن مسلمانوں کو بار بار ہدایت کرتا ہے کہ انہیں اپنی دولت کے معاملے میں ہمیشہ فراخ دل ہونا چاہیے۔ لہٰذا سال میں ایک بار اپنے محفوظ سرمایے کا ایک معینہ حصہ مسکینوں، بے آسرا یتیموں، ضرورت مند مسافروں اور ان جیسے دوسروں پر لازماً صرف کریں۔ یہ ایثار ان کے بقایا مال کو پاک کر دے گا۔ عربی لفظ زکوٰۃ کا بنیادی مطلب ہی پاک کرنا ہے۔ ہم کچھ دے کر ہی کسی چیز کو حاصل کرنے کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ایک معاشی نظام کے فعال جز کے طور پر زکوٰۃ اجارہ داری اور سرمایہ کی جمود کی روک تھام کرتی ہے، طاقت اور اقتدار کے حصول کے لیے دولت سمیٹنے کی حوصلہ شکنی کرتی ہے اور سماج میں پیسے کی گردش میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 5واں رکن حج ہے۔ حج ہر سال چند مخصوص دنوں میں خانہ خدا کی زیارت کرنے کا نام ہے۔ اگر استطاعت ہو تو حج زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ دنیا سے منہ موڑ کر خدا کی طرف لپکنے کا عمل ہے۔ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ خود کو اپنے ماضی سے، اپنے گناہوں سے اور ان دنوں سے جدا کر لیا جائے جب اللہ سے توجہ ہٹی ہوئی تھی اور غیر اللہ کی بندگی کا دم بھرا جاتا تھا۔ حاجی کا لباس بس 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں
جنہیں وہ جسم سے لپیٹ لیتا ہے۔ یہ احرام ہے جو اسے اپنے کفن کی یاد دلاتا ہے۔ یہ چادریں حاجی کو موت کا لمس فراہم کرتی ہیں جو اسے بدن کے حسی نظام پر چھائی ہوئی غفلت کی دھند سے نکلنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک بالکل مختلف ماحول اور آب و ہوا میں حاجی اس لباس عاجزی کو تن پر ڈال کر اللہ کے آگے اپنی محتاجی کا گہرا شعور حاصل کرتا ہے۔ حج کے مراسم خواہ ظاہری ہوں یا باطنی یا علامتی، ان سب کے مرکز میں اللہ کی وحدانیت اپنا اظہار کرتی ہے۔ کعبے کا طواف ہو یا صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی، جبل رحمت کے ارد گرد وقوف عرفات اور وہاں کھلے آسمان تلے مناجات و استغفار ہو یا سفر و قیام کی سختیاں، حاجی کے لباس اور روزمرہ اعمال پر عائد بندشیں ہوں یا ہر بر اعظم سے آئے ہوئے گروہوں کا باہمی اختلاط، یہ سب معاملات حج کو انتہائی گہرا روحانی تجربہ بناتے ہیں، اور یہ گویا حشر کے دن کا ایک منظر ہے جہاں اولاد آدم نسلی اور طبقاتی تقسیم سے ماورا ہو کر یکجا ہوں گے۔ یہ ہستی کے محیط سے اس کے مرکز تک کا سفر ہے جہاں قلب کعبہ روحانی کا مظہر ہے۔ اسلام کا مقصود نجات ہے، یعنی موت کے بعد جنت کا حصول۔ اسلامی شریعت اپنے اوامر و نواہی میں مسلمان کو نفس کے ان احوال میں ثابت قدم رہنا سکھاتی ہے جو اسے مرنے کے بعد جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ شریعت کی پابندی سے پیدا ہونے والے یہ احوال دراصل ایک نجات یافتہ نفس کی پیشگی کیفیات ہیں جو بالآخر جنت میں اپنے واقعی سیاق و سباق کے ساتھ عملاً ظاہر ہو جائیں گی۔ جب پردے اٹھ جائیں گے تو اس وقت کوئی نہ چاہے گا کہ گزری ہوئی زندگی کی لذتوں اور راحتوں کو افسوس کے ساتھ یاد کرے۔ ایک مومن کے لیے اس کی ساری زندگی اسلام کے روحانی انعامات کا تسلسل ہوتی ہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلام کی روشنی قلب میں داخل ہوتی ہے تو یہ سکون اور طمانینت سے بھر جاتا ہے اور اس میں لامحدود وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، اس کی کوئی ظاہری نشانی بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس پرفریب ٹھکانے سے کنارہ کشی، ابدی گھر کو واپسی اور موت کی تیاری۔ تاریخ اور ثقافت۔ مسلم تہذیب کے تمام ثمرات اسلام کی آبیاری کا نتیجہ ہے۔ اس تہذیب نے عظیم الشان عقلی، عرفانی اور روحانی روایات کے علاوہ شعر و ادب، فنون لطیفہ اور خاص طور پر فن تعمیر میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان سب کا ماخذ قرآن ہے، جو دنیا کو انسان کی رہنمائی کے لیے ایک ابدی اور کامل معیار فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں خدا سے خالی کوئی دنیا وجود نہیں رکھتی۔ اسلامی قانون فرد اور معاشرے کی زندگی کے ہر جز کا احاطہ کرتا ہے۔ اپنے ماننے والوں کے لیے یہ مقدس قانون توازن کی ایک راہ کھول دیتا ہے اور بعضوں کو وجود کے روحانی جوہر تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان اپنے وجود کے مختلف حیوانی، جذباتی، عقلی اور روحانی پہلوؤں اور ان سے تشکیل پانے والے کثیر الجہات رجحانات کے مطابق زندگی گزارتا اور تمام افعال سر انجام دیتا ہے۔ خدائی قانون کا کردار یہ ہے کہ اس کے تحت زندگی گزارنے سے آدمی جینے کے روزمرہ عمل کو مانوی کمال تک پہنچا سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ تمام کام بھی جو بظاہر معمولی نظر آتے ہیں ایک اعلیٰ درجے کی مذہبی اور روحانی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام میں خدا وہ حاکم ہستی ہے جس کا بنایا ہوا قانون شخصی زندگی کے لیے ایک مثالی سانچہ مہیا کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اس قانون کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے ذہن اور طبیعت کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالے۔ شریعت اسی مرضی کا اظہار ہے۔
اگر زندگی ایک پڑاؤ کا وقفہ ہے یا رنگ و نور کی اس عارضی دنیا سے گزر کر اپنے خالق کے حضور میں ختم ہونے والا ایک مختصر سا سفر ہے، تو شریعت ایک وسیع شاہراہ ہے جس پر چلنے والے کو زاد سفر بھی دیا جاتا ہے اور منزل تک بحفاظت پہنچنے کی ضمانت بھی عطا کی جاتی ہے۔ اسلام میں ان خاص الخاص لوگوں کی روحانی یا باطنی رہنمائی کا بھی پورا سامان موجود ہے جو بلندی فطرت کی وجہ سے اسی مادی دنیا میں نفس کی پاکیزگی اور قلب کے اطمینان کی سہار اور تمنا رکھتے ہیں۔ یہ روحانی راستہ تصوف ہے جو اسلام کی باطنی جہت ہے۔ قرآن اہل ایمان کو دو طبقوں میں تقسیم کرتا ہے، مومن اور سابقون یعنی اولیاء کرام۔ روحانیت کسی شخص کی قدر و منزلت کا بنیادی پیمانہ ہے۔ مسلم دنیا میں ہمیشہ کی طرح آج بھی کسی شخص کے مرتبے کا تعین اور اس کا احترام اس کی سماجی حیثیت سے زیادہ روحانی مرتبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اولیاء، صوفیاء اور علماء دین، شاہ و گدا سب کے لیے یکساں لائق تکریم رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم باری باری خلیفہ بنائے گئے۔ یہی چار ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یعنی ہدایت یافتہ حکمران۔ انہی اہم ترین ہستیوں کی بدولت اسلام کی عالمگیری کا جوہر عملاً ظاہر ہوا اور اس کی روشنی جزیرہ نماء عرب کی حدود سے باہر پھیلنے لگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین یا خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے مختصر دور خلافت میں عربوں کی سیاسی وحدت کو مسلم قومیت کی تشکیل میں صرف کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس پرجوش اور متحرک قوم نے خدا کے آخری پیغام کو باقی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کو ابھی 15 برس بھی نہیں ہوئے تھے کہ عیسائیت کے مقدس مرکز یروشلم کی کنجیاں حضرت عمر کے ہاتھ میں آ گئیں، لیکن مسلمانوں نے شکست خوردہ عیسائیوں کو ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عبادتگاہوں کے مکمل تحفظ کی ضمانت دی۔ شاہ فارس اور شہنشاہ روم دونوں نے عرب بدوؤں کا بڑی حقارت کے ساتھ مذاق اڑایا تھا، لیکن اب روم، ایران، مصر اور عراق کی قدیم سلطنتیں اسلام کے سبز جھنڈے تلے تھیں۔ وقت کی عظیم ترین سلطنتوں کو شکست دینے کے بعد مسلم افواج نے شمالی افریقہ کے اندر دور دور تک پیش قدمی کی، مغرب میں اسپین اور مشرق میں ہندوستان تک جا پہنچی۔ مسلمانوں کی عسکری فتوحات کو بعض لوگ نافہمی یا تعصب کی بنا پر یہ رنگ دیتے ہیں کہ یہ جیسے غیر مسلموں کو جبراً مسلمان بنانے کی کوئی مہم تھی۔ ایسا ہرگز نہ تھا۔ مثال کے طور پر جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو مقامی عیسائی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت عمر ابن العاص کی فاتح فوج نے جو اسلامی قانون وہاں نافذ کیا وہ مذہبی آزادی کی مکمل ضمانت دیتا تھا۔ یہ رویہ واضح طور پر اس جبر و ستم سے مختلف تھا جو یہ قبطی عیسائی اپنے ہی رومی ہم مذہبوں کے ہاتھوں سہتے آئے تھے۔ دراصل رومی سلطنت قبطی عیسائیوں سے ان کی توحید پرستی کی وجہ سے عداوت رکھتی تھی۔ مصر کی یہودی آبادی کا بھی یہی تجربہ تھا۔ انہیں بھی عیسائیوں کے تعصب اور فساد سے چھٹکارا مل گیا۔ غرض مسلم فاتحین نے ہر صورت میں اس قرآنی حکم کو اپنا مدار عمل بنایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی سلطنت کی توسیع نے دوسرے مذاہب کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ کہیں کہیں انہیں فنا ہونے سے بچایا۔ مسلمان حکمرانوں نے دوسرے مذاہب کے حقوق کو تسلیم کیا اور انہیں مکمل قانونی اور سماجی تحفظ فراہم کیا۔ یہ رواداری کی انتہا تھی کہ اسلام کو ساری دنیا اور تمام زمانوں کے لیے دین واحد ماننے کے باوجود مسلمانوں نے ان مذاہب کی بھی پوری طرح حفاظت کی جو ان کے عقیدے کی روح سے اسلام کی موجودگی میں دین حق کہلانے کے مستحق نہ رہے تھے۔ رومی اور مصری اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمان فاتحین نے ان کے ساتھ خصوصی رواداری کا مظاہرہ کیا۔
ان قوموں کا مذہب بھی ربانی ماخذ سے نکلا تھا جہاں سے خود قرآن نازل ہوا تھا۔ اسلامی سلطنت کی اس بے مثل رواداری کے باوجود یا اس کی وجہ سے تمام مفتوحہ علاقوں میں بے شمار لوگوں نے آنن فانن اپنے عقیدے کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ انہیں مسلمانوں میں موجود نیکوکار حاکموں، تاجروں، علماء، صوفیاء اور اصحاب دانش کو دیکھ کر اسلام لانے کی تحریک ہوئی، اور اس سے بھی بڑھ کر اسلام کا وہ آفاقی پیغام اس انقلاب کا سبب بنا جس کی عظمت و جلالت سے چھلکتی ہوئی سادگی اپنے اندر ایک حیران کن کشش رکھتی ہے۔ اسلام کا یہ معجزانہ فروغ اور وہ حیرت انگیز آسانی جس سے خانہ بدوش مسلمان فوجیں دنیا کی بہترین اور انتہائی تربیت یافتہ اور پیشہ ور افواج کو زیر کرنے میں کامیاب ہوئیں، اسے اکثر مسلمان علماء نصرت الہی اور امداد غیبی کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مشیت ایزدی مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ ایک صدی کے اندر اندر عملی طور پر سارا مشرق قریب، مصر سے مراکش تک، شمالی افریقہ اور تقریباً پورا اسپین مسلم دنیا کا حصہ بن چکا تھا۔ بس ایک قسطنطنیہ تھا جو فتح ہونے سے رہ گیا تھا۔ رومیوں کا یہ مضبوط ترین گڑھ ان کا دارالحکومت تھا۔ اسے فتح کرنے کی کوششیں جاری رہیں، یہاں تک کہ 15ویں صدی عیسوی میں ترک مسلمانوں نے اس پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ اسلام کا سیاسی غلبہ اور پھیلاؤ صرف فتوحات کا مرہون منت نہ تھا، یہ عموماً نیک اور پاکیزہ مسلمانوں کی کوششوں کا پھل تھا۔ مثال کے طور پر کشمیر میں اسلام 14ویں صدی عیسوی کے اواخر میں ایک صوفی بزرگ شیخ علی حمدانی کی تبلیغ سے پھیلا۔ اسلام کے پھیلاؤ کی ابتدائی دہائیوں میں ریاست پر عرب غالب تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں نے بھی اسلام کے حامی و محافظ ہونے کا کردار ادا کیا۔ اس کا نتیجہ اسلام کے خالص عقیدے اور ان تہذیبوں کے ثقافتی مظاہر کے بے مثال تال میل کی صورت میں نکلا۔ اس عمل کے دوران میں اسلام اپنے اصل جوہر پر کامل طریقے سے قائم رہا۔ کوئی بھی تہذیب اس کی سادگی اور خالص پن پر غالب نہ آ سکی۔ یہی جوہری استقلال اسلام کو آخر زماں تک نجات کے راستے پر رہنمائی کے قابل رکھتا ہے۔ اسی لیے مسلمان اپنے دین میں ایسے کسی اضافے یا تبدیلی کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں جن کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ قرآن حکیم کی تکمیل کے بارے میں نازل کیے گئے آخری کلمات میں اللہ کا ارشاد ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس اعتقادی حتمیت کے باوجود اسلام نے عظیم الشان تہذیبوں اور ان کے متنوع مظاہر کو جنم دیا۔ مثلا اسپین اور مراکش میں اسلامی ثقافت اور اس کے علاوہ افریقی، عرب، ترک، ایرانی اور ہندی تہذیبیں، یہ عظیم ثقافتیں اپنے نسلی اور علاقائی خصائص سے ہم آہنگ رہتے ہوئے مکمل طور پر اسلامی رنگ میں ڈھل کر ایک بین الاقوامی اسلامی تہذیب کا حصہ بن گئیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی نہیں کوئی معبود مگر اللہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی پرجلال سادگی پر تہذیبی مظاہر کے عظیم ترین تنوع کی اساس رکھی گئی۔ 15ویں سے 17ویں صدی عیسوی کا درمیانی عرصہ اسلام کے پھیلاؤ کے سب سے نتیجہ خیز ادوار میں سے ایک تھا۔ اس دوران میں اسلام سے 3 بڑی تہذیبوں نے جنم لیا۔ مغل سلطنت جس کا مرکز دہلی تھا، صفوی حکومت جس کا پایہ تخت اصفہان تھا، اور ترکی کی عثمانی خلافت جس کا دارالخلافہ استنبول تھا۔ یہ سلطنت عثمانی کی افواج تھیں جو اسلام کو آہستہ آہستہ مشرقی یورپ تک لے آئیں۔ آج اس سلطنت کو ختم ہوئے 100 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن یوگوسلاویہ، بوسنیا، البانیہ اور بلغاریہ میں اب بھی مسلمانوں کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہے۔ ایران کے صفوی بادشاہوں نے ترکستان اور ہندوستان کے ہمسایہ علاقوں میں اپنی ثقافت کی ترویج جاری رکھی۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فارسی زبان کو ارد گرد کے خطوں میں پھیلا دیا، جو رفتہ رفتہ غیر ایرانی ریاستوں اور معاشروں کی دفتری، علمی، ادبی بلکہ مذہبی زبان بن گئی۔ اسی طرح ہندوستان کے مغل سلاطین نہ صرف
ادبیات اور دیگر فنون لطیفہ کی سرپرستی کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے چند ایسی مساجد بھی تعمیر کروائیں جو آج بھی فن تعمیر کی زندہ کرامتیں ہیں اور دنیا اسلام میں ایک منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ تاہم ایک ایک کر کے یہ عظیم تہذیبیں گرد زوال میں گم ہوتی چلی گئیں، اور 18ویں صدی تک یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلم دنیا اب پہلے جیسی زبردست اور طاقتور نہیں رہی۔ ابھی 19ویں صدی کا آغاز تھا کہ مغرب کی استعماری طاقتیں عالم اسلام کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھیں اور اکثر ساحلوں تک رسائی حاصل کر کے وہ ملحقہ علاقوں پر قابض بھی ہو چکی تھیں۔ تب سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک چند ہی مسلم ممالک تھے جن کا انتظام کوئی یورپی سامراجی حکومت نہ چلا رہی ہو، حتیٰ کہ آج بھی مسلم دنیا کے خاصے بڑے حصے میں ایک ایسی سیاسی توسیع پسندی کا دور دورہ ہے جو انکار مذہب کی ہر صورتحال سے زیادہ مذہب مخالف ہے، یعنی مارکسی لیننزم یا اشتراکیت۔ لاکھوں کروڑوں ایشیائی مسلمان جو ترکی، ایران اور پاکستان کی سرحدوں کے اس طرف بستے ہیں، روس اور چین کے محکوم ہیں۔ اس الحادی سیاسی نظام نے وسط ایشیا کے لوگوں میں اسلام کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر دیکھی، مگر اسلامی تہذیب کے زوال کے باوجود اسلام ایک دین کامل کی حیثیت سے محفوظ رہا۔ یہ دنیا کا واحد دین ہے جس کے رسوم و عقائد میں اپنے بانی کے وقت سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے پانچوں ستون آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، نہ کوئی اضافہ ہوا اور نہ ہی کوئی تبدیلی۔ بلا شبہ اسلام میں تغیر و تبدل سے پاک رہنے کا ایک مستقل وصف موجود ہے جس کا علامتی مظہر خانہ کعبہ ہے۔ اس کی ٹھوس سادہ مکعب نما شکل شروع سے آج تک ایک سی ہے۔ 20ویں صدی گزرنے کے ساتھ ساتھ قدیم اسلامی تہذیب کے روایتی اسالیب بتدریج غائب ہوتے گئے، لیکن دین اسلام اس دوران میں بھی وسعت پکڑتا رہا۔ اس کے عالمگیر پھیلاؤ کی حرکت کمزور نہیں پڑی، خصوصاً حال ہی میں اسے افریقہ میں جو پذیرائی ملی ہے وہ سچ مچ غیر معمولی ہے۔ پچھلے چند اشروں میں لاکھوں افریقی مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے بھی حیرت انگیز ہے کہ اسلام میں کوئی مشنری تنظیم وجود نہیں رکھتی۔ جاپان اور کوریا بھی ان بہت سے ممالک میں شامل ہیں جہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہزاروں لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسلم دنیا میں سیاسی اتحاد پیدا کرنے اور ماضی کی ریاستی وحدت کی طرف لوٹنے کی کوششیں بارآور نہ ہو سکیں، تاہم کلمہ شہادت پر ایمان اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی بنیاد پر برپا ہونے والا روحانی اتحاد بدستور قائم ہے۔ جب سے مسلم ممالک کی اکثریت نے مغرب کے نو آبادیاتی تسلط سے آزادی حاصل کی ہے، عالم اسلام میں وحدت امت کی اساس پر متحد ہونے کی تگ و دو کا آغاز ہو گیا ہے۔ کروڑوں افراد پر مشتمل مسلم دنیا کے لوگ جدید مواصلاتی ذرائع کے ساتھ آج ایک دوسرے کے بارے میں بہتر آگاہی رکھتے ہیں۔ اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بنی نوع انسان کی بڑی تعداد غفلت کا شکار ہو کر بے اعتقادی میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس بات کا غالب امکان ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مغربی تہذیب کی دل فریبی کم ہوگی، زیادہ سے زیادہ لوگ متبادل نظام زندگی کی تلاش میں اسلام کے پیغام کی طرف آئیں گے۔ پوری اسلامی دنیا میں یہ آگاہی پیدا ہو رہی ہے کہ 14 صدیاں قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو جو مذہب عطا ہوا تھا اس کے توانا روحانی سرچشمے خشک نہیں ہوئے، اور جدید دنیا کی رہنمائی کے لیے اس کے پاس ابھی بہت کچھ ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اسلامی پیغام نے ابھی انسان کی مسائل سے بھری اس دنیا میں پرتاثیر اور حتمی نتائج پیدا کرنا ہے۔ فنون لطیفہ اور سائنس۔ فنون لطیفہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی پیدائش اور تشکیل و تکمیل کا سارا عمل
تہذیبی ہوتا ہے۔ کسی فن کو اس تہذیب سے جدا نہیں کیا جا سکتا جس میں اس نے نشو و نما پائی ہو، کیونکہ مذہب تہذیب کی کلاسیکی ساخت میں جوہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا فنون لطیفہ کے تقریباً تمام اصول اور ماخذ مذہبی ہوتے ہیں، یا کم از کم دور جدید کی آمد سے پہلے تک ایسا ہی تھا۔ اسلام یہ تعین خود کرتا ہے کہ کون سے فنون زیادہ اہم ہیں اور کون سے تخلیقی موضوعات اور اس کے بنیادی عقائد اور احکام سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، اور ان کے اظہار کے لیے کون سے اسالیب زیادہ موزوں ہیں۔ اسلام اول سے آخر تک خدا کی وحدانیت کی مفصل اور محکم تصدیق ہے۔ تمام عبادات کا محور خدا کی ذات ہے، نہ کہ اس کی بعض صفات کی ظہور کا ذریعہ بننے والی مخلوقات۔ وہی خدا اور انسان کے درمیان ایک زندہ الوہی رابطہ ہے۔ یہ غیر مخلوق کلام اللہ کا بلا واسطہ اور براہ راست اظہار ہے، جس میں اس کے غیر کی کوئی آمیزش نہیں۔ اپنی اصلی جہت سے کلام اللہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ اللہ ہی ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس سوال کا پورا جواب مل جاتا ہے کہ قرآن کی خطاطی مسلمانوں کے فنون میں مرکزی حیثیت کیوں رکھتی ہے۔ خطاطی فطری طور پر وہ فن ہے کہ جس میں اسلام کا جوہر سمایا ہوا ہے۔ یہ اسلامی فنون میں اہم ترین حیثیت رکھتا ہے۔ ایک عبادت گزار بندہ جو سراپا ذوق حضور ہے، کسی بھی بصری شے کے مقابلے میں قرآن کی خوش نوشتہ آیات سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ وہ ان کے ذریعے سے خدا کو دیکھنے کے احوال حاصل کرتا ہے۔ فن خطاطی نے اپنے تمام تخلیقی امکانات اور متنوع اسالیب کا اظہار ایک دم نہیں کر دیا۔ پہلی صدی ہجری کے اختتام تک عربی ایک وسیع و عریض اسلامی سلطنت کی سرکاری زبان بن چکی تھی، اور اس کی اسالیب تحریر کو بھی خوب وسعت دی جا رہی تھی تاکہ قرآن کی زبان میں پہلے سے موجود فنی اور جمالیاتی کمالات کو اسلام کی تخلیقی روایات کے جوہر کی حیثیت سے اچھی طرح پروان چڑھایا جائے۔ خطاطی کئی زاویوں سے ایک نمائندہ اسلامی فن ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عبادت کا مرکز صرف ذات خداوندی ہے۔ اس توحید کو اسلام میں مرکزیت حاصل ہے، اور اس کا اظہار کسی حیت میں ممکن نہیں۔ غیر اللہ کی پرستش کا خاتمہ کرنے والا یہ دین کسی ایسی چیز کی تخلیق کو جائز قرار نہیں دے سکتا جسے بت کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ یہی اصول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ میں اس طرح موجود ہے کہ تم اپنے لیے کوئی تراشیدہ شبیہ نہیں بناؤ گے، اور نہ ہی کوئی ایسی شے جس کے مماثل اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زیر زمین پانیوں میں کچھ ہو۔ قرآن حکیم کے مطابق کائنات اور جو کچھ کائنات میں موجود ہے خدا کی تخلیق ہے۔ ایک عظیم ترین معجزہ قرآن عجائبات دنیا کے حوالے سے مومن کے دل میں احترام اور رعب کے شدید جذبے کو جاگزیں دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مسلمان فنکار کو اپنے کام میں خالق کا مقابلہ کرنے کی کسی بھی کوشش سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس حد کا اطلاق خاص طور پر سب سے عرفہ تخلیق یعنی انسان پر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر رسولوں اور انبیاء پر جو کہ خدا کی تخلیق کے عظیم ترین شاہکار ہیں۔ جب بھی کسی پیغمبر کو بذریعہ فن ظاہر کرنا مقصود ہو تو ان کا سراپا چھپا لیا جاتا ہے، کبھی تو کسی پردے میں اور کبھی کسی حالہ نور میں۔ فنکار خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کے لیے بھی مخصوص خد و خال کے استعمال کی جسارت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ علامتی مجسمہ سازی خصوصاً مجسموں کے ذریعے انسانی حیت کی نمائندگی مکمل طور پر اسلامی فنون لطیفہ سے خارج ہے۔ اسلام خالصتاً طبی مورتوں اور شبیہوں کا بھی مخالف ہے، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے کیا جائے۔ حتیٰ کہ دنیاوی امور سے متعلقہ کاموں مثلاً افسانوی قصوں یا تاریخی مسودات کی تصویر کشی بھی حقیقت نگاری سے ارادی انحراف ہے۔ بہر صورت غیر مذہبی آرٹ میں حدود و قیود کے ساتھ شبیہات برداشت کی جاتی ہیں، اگرچہ کاملاً مقدس خصوصیات کا حامل آرٹ بخوشی مخصوص طرز کی پابندی کے ساتھ پودوں اور کچھ حد تک جانوروں کو پیش کرتا ہے،
لیکن ہر قسم کی انسانی تصویر کشی اس کے دائرۂ عمل سے خارج ہے، اور اس قسم کی تمثیلی شبیہ سازی خواہ وہ کتنی ہی غیر فطری صورت میں کیوں نہ ہو، کبھی کسی مسجد کی دیوار پر آرائش کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ خود خدا کی ذات کبھی کسی حیت میں پیش نہیں کی جاتی۔ مسلمانوں کے لیے یہ کفر کا ارتکاب ہوگا۔ خدا اپنی ذات میں ماورائے حدود ہے، لیکن چونکہ وہ لامتناہی ہے لہذا ہر جا موجود ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی فنون لطیفہ خدائی موجودگی کے بارے میں جو کہ ماورائے فہم انداز میں ہر جگہ ہے اشارتاً مطلع کرتے ہیں، نہ کہ اس کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ مسلمان فنکار اس مقصد کو خصوصاً دو فنی وسیلوں سے حاصل کرتا ہے، یعنی ہندسی اشکال اور عربی طغرا سازی کا استعمال۔ یہ اکثر خطاطی کے ہمراہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، خطاطی خدا کی موجودگی پر محض اشارے سے بڑھ کر ہے۔ عربی طغرے توحید کی یادآوری کے ساتھ حیات بخش قوتوں کی مسلسل تجدید کا اظہار کرتے ہیں۔ طغرا عموماً ایک خط واحد سے تشکیل پاتا ہے جو لامتناہی چکر کھاتا واپس اپنی جانب لوٹتا ہے۔ ہندسی اشکال میں ایک مخفی رمزیت ہے جو ذہن کا رخ تخلیق کی وحدت اور اس کے ربانی ماخذ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ مسجدوں، میناروں، محرابوں اور کنگروں کی بنیادی ہندسی اشکال قدرت میں جا بجا بکھری ہندسی بناوٹ کی یاد دلاتی ہیں۔ خوردبین اور دوربین دونوں ہی ایسے ہندسی نمونے دکھاتی ہیں جو فطری حیتوں کو یکجا کرتے ہیں۔ یہ اتصال ربانی وحدت کا ایک عکس ہے۔ اسلامی فنون لطیفہ کے مرکزی تصورات کی اساس دائرے، مثلث، مربع، کثیر الاضلاع اور مرغولے جیسی بنیادی اشکال پر ہے۔ یہ وہ اولین بنیادی نمونے ہیں جن کا امتزاج ان گنت حیتوں کو جنم دیتا ہے۔ ایک ماہر فن ان نقوش کے ذریعے امن و سکون اور مشاہدہ نفس کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور ایک ایسی ہم آہنگی کی گہری آگہی ذہن نشین کراتا ہے جو مختلف اجزاء کے امتزاج سے ایک کل میں وجود پذیر ہوتی ہے۔ تذہیب کے فن میں عمدہ ترین کارہائے نمایاں قرآن حکیم کے وہ سرورق ہیں جو 14ویں صدی کے اواخر میں مصر کے مملوک سلاطین نے تیار کروائے۔ مصری ماہرین فنون نے اسلامی فنون لطیفہ کے 3 اساسی عناصر یعنی خطاطی، ہندسی اشکال اور عربی طغرے کو ہم آہنگ کرنے میں درجہ کمال حاصل کیا۔ ان میں سے کچھ کاموں کا شمار دنیا کی عظیم ترین تجریدی مصوری میں کیا جانا چاہیے۔ جدید تجریدی مصوری کے برخلاف، جو کہ ایک فرد کے تحت الشعور کے غیر عقلی خیالات سے متاثر ہوتی ہے، اسلامی تجریدی مصوری ایک ایسے قانون کی مظہر ہے جو ممکنہ حد تک براہ راست کثرت میں وحدت کا اظہار ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر قرآن حکیم کی تلاوت بھی اسلام کے صوتی فنون میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ عربی خطاطی کی بصری طغرا سازی کے متوازی قرأت کے وہ صوتی و سمعی طغرے آتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآنی آیات میں خدا کی وحدانیت، جنت و دوزخ، باغ بہشت اور روز حشر کا بارہا حوالہ ملتا ہے۔ اس تذکرے میں اسماء ربانی ایک خاص توازن سے باقی تمام کلام الہی کی طرح جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم کی خطاطی کے بعد مساجد کا فن تعمیر اسلامی فنون لطیفہ میں سب سے اہم ہے۔ اس کا آغاز مسجد کی اس ابتدائی حیت سے ہوا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں تعمیر کی۔ مسجد کے فن تعمیر نے بتدریج ہمسایہ تہذیبوں کی تعمیرات کے کئی عناصر یکجا کیے، لیکن ہمیشہ اپنی اسلامی روح برقرار رکھی۔ آخرکار مسجد کی ایک کلاسیکی صورت ابھر کر سامنے آئی جو شکل میں مستطیل تھی اور جس میں ہندسی اشکال، پھولدار نقوش اور عربی طغروں کو قرآنی آیات میں پرو کر مسجد کی زیب و زینت کی گئی تھی۔ مسجد کے اندر ایک کھلی جگہ ہوتی ہے جہاں مسلمان روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ مکے میں موجود خانہ کعبہ کی سمت میں قبلہ رو ہو کر مسلمان صف بند ہوتے ہیں۔ محراب
جو عمومی طور پر نہایت خوبصورتی کی حامل ہوتی ہے، قبلے کی جانب دیوار میں ایک خلا ہے جو مکے کی سمت نشاندہی کرتی ہے۔ قریب ہی ایک منبر ہوتا ہے جہاں نماز کی قیادت کرنے والا امام جمعے کی نماز کا خطبہ دیتا ہے، لیکن مسجد کا توازن بہت حد تک اس میں موجود خلا کا مرہون منت ہے۔ یہ مقدس خالی جگہ صحرا کی پاکیزگی کی یاد دلاتی ہے جہاں الہامی پیغام پہلے پہل نازل ہوا تھا۔ یہ ایسی ساختہ اشیاء اور مصنوعات سے پاک ہوتی ہے جو ایک عبادت گزار کو خدا فراموشی پر اکسائیں۔ اس کی بجائے یہ اس میں ایک غیر مرئی موجودگی کا شدید احساس اجاگر کرتی ہے اور خدا اور اس کے فرشتوں کی قربت کے وجدان کے اصول میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ نماز کی ادائیگی مسجد ہی میں لازم نہیں، یہ کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے، تاہم باجماعت نماز کی بہت اہمیت ہے اور مسجد کے قریب رہنے والے مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہاں جا کر نماز ادا کریں۔ نماز عربی زبان میں پڑھنا لازم ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تراجم براہ راست خدا کا کلام نہیں ہے، چنانچہ ان کی کوئی مقدس حیثیت بھی نہیں ہو سکتی، لیکن نماز کے بعد خدا سے انفرادی دعا اپنی مقامی زبان میں کی جا سکتی ہے۔ قرآن کی تعلیم ہمیشہ سے مسلم دنیا میں عام رہی ہے، ایسے لوگوں میں بھی جن کی مادری زبان عربی نہیں۔ چونکہ نماز کی تلاوت قرآن حکیم کے چند حصے زبانی یاد کیے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا بچوں کے لیے ایسے قرآنی مدرسے قائم ہوئے جہاں مقدس کلام حفظ کروایا جاتا تھا۔ بعد میں اعلیٰ سطح پر یہ تعلیم مسجد، اسکول یا مدرسوں میں جاری رکھی جاتی۔ کچھ مدرسے جو آج تک قائم ہیں، ان میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء موجود ہیں۔ مسجد کے ستون کے پاس بیٹھ کر درس دیتے ہوئے علماء اور ان کے گرد پوری طرح منہمک طلباء کے حلقے صدیوں سے مسلمان دنیا میں ایک مانوس نظارہ رہا ہے۔ قاہرہ میں موجود الازہر مسجد و جامعہ 969 عیسوی سے مرکز علم ہے۔ اس کے گنبدوں تلے فلپائن اور امریکہ تک سے آنے والے طلباء قرآن، اسلامی قانون، عربی اور دوسرے مضامین پڑھتے ہیں۔ توحید کا اظہار کرنے والے مقدس اسلامی فنون لطیفہ کی طرح اسلامی سائنس بھی توحید کا بیان ہے کہ اسے اسلام نے پروان چڑھایا۔ دونوں کی بنیاد باہمی تعلق کے اس احساس پر ہے جو حقیقت کے تمام درجات کو ایک دوسرے سے اور پھر ربانی ماخذ سے منسلک کرتا ہے۔ اسلامی سائنسی علوم کبھی بھی اپنی مقدس بنیاد سے جدا نہیں ہوئے، ان کی جڑیں قرآن الہام میں ہیں جو علم کے ہر شعبے کے لیے اصول فراہم کرتا ہے اور ان کی حدود و قیود کا تعین بھی کرتا ہے۔ جب اسلام کا سامنا قدیمی سائنسی علوم سے ہوا تو اسے گہرے الہیاتی مسئلے سے دوچار نہ ہونا پڑا، بلکہ اسلام نے انہیں اپنی علمی دنیا میں مدغم کر لیا، کیونکہ یہ سائنس روایتی بھی تھی اور توحید کے اصول کی عکاس بھی۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں عربی زبان میں بہت سے تراجم کیے گئے، جن میں سے اکثر یونانی، آرامی اور ان کے علاوہ پہلوی اور سنسکرت زبانوں سے تھے۔ ان تراجم نے مسلمانوں کو قدیم ورثے سے آشنا کیا اور انہوں نے شجر علم کی شاخوں کو اس انداز میں وسعت دی کہ وہ پہلے سے زیادہ تجزیاتی بن گئیں، مگر ہمیشہ اپنی اساس سے منسلک رہیں، وہ اساس جو قرآن حکیم میں موجود جامعیت بخش وحدانی علم کے سوا کچھ نہ تھی۔ جیسے اسلامی تہذیب کے سماجی اور سیاسی ڈھانچے فارسی نمونوں سے بہت متاثر ہوئے، ویسے ہی مسلمانوں کی عقلی زندگی یونانی و اسکندریائی دانش کے مختلف دھاروں سے اثر پذیر ہوئی۔ تاہم مسلمانوں نے یونانی فکر کے وہ دبستان منظم طور پر مسترد کیے جو ابہام اور تشکیک پرستی پر مبنی تھے یا جو اصل اصول کے مطالعے سے گریزاں تھے۔ سائنس اور دانش کے قدیمی سرچشموں بالخصوص یونانی و اسکندریائی اور ساتھ ساتھ فارسی و ہندی پر دسترس کے نتیجے میں جلد ہی مسلمانوں نے اپنا علم فلکیات، فلسفہ، ریاضی اور علم طب مرتب کیا۔ یہ تمام ایک خاص اسلامی تناظر میں ضم ہو گئے۔ مسلم سائنسی علوم تمام اشیاء کو خدا کی نسبت سے جاننے کی سعی کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد حقیقت کا وحدانی تصور ہے جو جدید مغربی سائنس کی اساس سے بہت مختلف ہے۔ اپنا ایمان داؤ پر لگائے بغیر ایک طالب علم اسلامی سائنس پڑھ سکتا ہے،
یہ کبھی بھی عقیدے کی دنیا سے بیگانہ نہیں رہی، نہ اس نے تخلیقی نظام میں ہمہ وقت موجود خالق کی نشانیوں سے انحراف ہی کیا ہے۔ بو علی سینا جیسے سائنسدان نے جن سائنسی علوم کو فروغ دیا وہ وحی کی تخلیق کردہ کائنات سے کبھی جدا نہ تھے۔ مسلمان سائنسدان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اس کی سائنس کی بنیاد خدا کی اولیت و برتری پر مبنی تھی جو کائنات کی علت اولا ہے۔ مسلمان سائنسدانوں اور فلسفیوں کے نزدیک ربانی عقل ہی ہمیشہ انسانی عقل کا ماخذ رہی، ایک ایسا نور جس کے باعث عقل نے معروضی فہم کا معجزانہ کام سر انجام دیا۔ علم فلکیات، علم الحیوانات، ریاضی، طب، حیاتیات اور ارضیات، خواہ کوئی بھی سائنس ہو، اس نے کائنات کا ایک شعبہ چنا اور اس میں فطرت کے ماورائی اصولوں کا مطالعہ کیا کہ وہ کس طرح دوسرے سائنسی علوم اور بالآخر خدا سے منسلک ہیں۔ جدید تصور کے برخلاف روایتی اسلامی کائنات مادی حقیقت کے کسی ایک درجے تک محدود نہیں۔ اسلام میں کائنات مراتب کا نظام ہے جو حقیقت کے درجات پر مشتمل ہے، جن میں سے مادی دنیا ایک مگر کم ترین درجہ ہے۔ مادی دنیا جو نہ صرف کم ترین بلکہ سب سے کم حقیقی دنیا ہے، اس سے بالا اور ماورا ارفع و برتر سطحیں بہت سے قدسی اور لطیف یا نفسی عوالم پر مشتمل ہیں جو مادی دنیا کے مقابلے میں زیادہ حقیقی اور لامتناہی وسعت کے حامل ہیں۔ اگرچہ ایک روایتی مسلمان کے لیے مادی دنیا محدود ہے، لیکن وہ ایک ایسی کائنات میں رہتا ہے جو کائنات کے جدید تصور سے نہایت وسیع ہے اور لامتناہی سے جا ملتی ہے۔ روایتی مسلمان کا ایمان ہے کہ مادی وجود سے ماورا روحانی اور نفسی دنیایں ہیں جن کی شان و شوکت اور شکوہ کا تصور بھی ممکن نہیں اور جو حضور ربانی کی اقلیم کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ علم فلکیات ہو یا ریاضی، نباتات، زراعت، کیمیا اور طب ہو یا فلسفے اور مذاہب کا تقابلی جائزہ، ایک خالصتاً مادی سائنسی نقطہ نظر سے بھی ان مسلمانوں کی خدمات بے پایاں ہیں۔ ان کارناموں کے بغیر بعد میں ہونے والی مغربی فکر کی ترقی کا تصور بھی محال ہے۔ جدید سائنس کی بے شمار نام نہاد دریافتوں کی بنیاد ان تصورات پر تھی جو پہلے مسلمان سائنسدانوں کے ہاں رائج تھے، جیسا کہ فوسل سنگواروں کی حیاتیاتی درجہ بندی، جرثومے بطور ماخذ امراض، نفسی جسمانی ادویات، اشاریہ کسر اور بہت سے دیگر تصورات۔ جہاں تک چند حقائق، طریقہ ہائے کار اور اختصاصی علم کا تعلق ہے، اسلامی سائنسی علوم کا بلا شبہ مغربی سائنس سے رابطہ تھا، لیکن ان کا تناظر کلیتاً مختلف تھا۔ بطور گیس کی دہکتی ہوئی کمیتوں کے آسمان کے فلکیاتی خصائص کا مطالعہ ایک چیز ہے، جبکہ انہیں خدائی جلال و جمال کے مظاہر کے طور پر استجاب اور احترام کی نظر سے دیکھنا بالکل مختلف چیز ہے۔ اسلام کے مطابق کوئی بھی سائنس جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں بلا جواز ہے، خواہ اس فائدے کا تعلق بطور اس دنیا کی مخلوق کے انسان کی طبعی ضروریات سے ہو یا اس کی روحانی ضروریات سے، جو ایک جاویدانی وجود کے لیے حقیقی، روحانی اور عقلی سائنس کی متقاضی ہے۔ خدا جو قطعی طور پر علم کا سب سے برتر موضوع اور مدعا ہے، اس کی آگہی کے بغیر بے مقصد حاصل کردہ سائنس تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن حکیم کو بنیاد بناتے ہوئے چونکہ اسلامی سائنسی علوم چند ماں بعد طبیعیاتی اور مذہبی اصولوں کے پابند تھے، لہذا بطور خالص دنیا پرست سائنس کے فروغ نہ پا سکتے تھے۔ روایتی اسلامی سائنس ہمیشہ سے ایک باطنی تناظر کی حامل رہی ہے اور انسان کی روحانی تکمیل کے ممکنات کھوجتی رہی ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں جو جدید سائنس میں کلیتاً مفقود ہیں۔ ازمنہ وسطیٰ کے بعد مغرب میں سائنس اور مذہب بتدریج جدا ہوتے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں ایک لادینی سائنس وجود پذیر ہوئی جس کا ماورائی اصولوں سے کچھ تعلق نہ تھا۔ تاہم مسلم دنیا نے نہ صرف فنون لطیفہ اور ثقافت میں بلکہ ایک دو صدیاں قبل تک ترقی پانے والی سائنس میں بھی اپنا مذہبی تناظر برقرار رکھا۔ 12ویں صدی میں دہلی میں تعمیر کی جانے والی جے سنگھ رصدگاہ اس کی ایک مثال ہے۔
غیر معمولی حد تک درستی کی حامل یہ رصدگاہ موجودہ زمانے تک معلومات کا ایک مفید وسیلہ رہی ہے۔ اسی طرح 9ویں صدی کا ایک ذخیرہ آب جہاں کوئلے کی مدد سے پانی کو صاف کیا جاتا تھا، آج بھی تیونس میں موجود ہے۔ مذہب نے مغرب کے فکری اسلوب پر جو بندشیں لگائی تھیں انہیں اتار پھینکنے کے بعد ایک لادینی نظریے اور ایک طاقتور معاشی اور عسکری ٹیکنالوجی کو رواج دیا گیا، جس کے باعث مغرب نے دنیا کے وسیع علاقوں پر اپنی استعماری حکمرانی نافذ کی۔ مسلم دنیا کے بڑے حصے پر مغربی تسلط کے بعد سے کچھ مسلمان رہنماؤں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مغربی سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنایا۔ اس مقصد کا حصول دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہونے والی بہت سی مسلم ریاستوں میں تیز تر اور عام ہو گیا۔ تاہم بہت سی مسلمان حکومتیں اور تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں کہ اسلامی فکر اور ثقافت بالخصوص آرٹ اور فن تعمیر کا احیاء کیا جائے، بلکہ روایتی سائنسی علوم کے احیاء کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے۔ انسان اور اس کے ماحول کو خطرے میں ڈالے بغیر یہ سائنسی علوم ان کے بارے میں نئی معلومات کے کھوج کی ایک کاوش ہیں۔ باوجود سماجی اور سیاسی انقلابات کے روایتی ہنر، دستکاری، صنعت سازی اور کاریگری کے قدیم طریقے محفوظ کرنے کی شعوری کوشش نے بھی مسلم دنیا میں تسلسل کی فضا کو فروغ دینے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہے۔ روایتی فنون لطیفہ اور ہنرمندی کے تسلسل کی چند نمایاں مثالیں وہ نو تعمیر شدہ مساجد ہیں جن میں روایتی رنگ محفوظ رکھا گیا ہے۔ فکری میدان میں بھی جدید فکر اور جدید تہذیب کا سحر زائل ہوا ہے، جس سے صاحب علم مغربی مفکرین کا ایک ممتاز گروہ بھی اتفاق کرتا ہے۔ اس کے باعث مسلمان مفکرین کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد مغرب کی اندھی تقلید چھوڑ کر اپنے توانا روحانی اور فکری ورثے کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ دنیا کے نمایاں اسلامی ماہر تعمیرات حسن فتحی بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ اسلامی فکر کے کلاسیکی شاہکاروں کے بہت سے نئے نسخے از سر نو نمودار ہوئے ہیں۔ جدید نظریات کی عالمانہ تنقید کے ساتھ ساتھ اسلام کے ما بعد الطبیعیاتی اور تکوینی تصورات کی حیات نو کے نتیجے میں ایک ہم عصر لیکن عمیق اسلامی فکری نظام ابھر کر سامنے آیا ہے۔ جدید دنیا سے مکمل آگاہی کے ساتھ ساتھ یہ فکری طور پر عظیم کلاسیکی اسلامی مفکرین کی دنیا سے بھی متصل ہے۔ اس نو دریافت شدہ اسلامی فکری نظام کی بنیاد پر مسلمان سائنس سے لے کر فنون و ہنر تک بیشتر اقالیم پر اب ایسے اصولوں کے اطلاق کی کوشش کر سکتے ہیں جن کی روح صحیح معنوں میں اسلامی ہو۔ اس سے فکری اور طبعی طور پر ایک ایسی فضا کا احیاء ہوگا جو اپنی اصل میں اسلامی ہوگی۔ بلا شبہ جدیدیت کی الغار جاری ہے اور آئے دن اسلام کی تخلیق کردہ تہذیب پر تجاوزات تعمیر کیے جا رہے ہیں، لیکن اسلام بطور مذہب آج بھی توانا ہے اور اس کی تہذیب اور سماج اب بھی اس مکمل روایتی تہذیب اور ماحول کے نقوش ظاہر کرتے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک وجود رکھتا تھا۔ ان تخریبی قوتوں کے درمیان حق کے قرآنی اظہار سے جنم لینے والی ثقافت اور تہذیب اب بھی اتنی قوی ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے فکر، فن اور تعمیرات کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ وہ مذہب یعنی اسلام جو اس حق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اب بھی ایک زندہ حقیقت اور عظیم ترین قوت ہے اور اپنے پیروکاروں کی زندگی اور راہ عمل کا تعین کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
ہے۔